दाम, मैं तेरे जहन को वस्सों से भर देता हूं। मेरा नाम है खंदलाम, मैं अजल से इंसान का दुश्मन हूं। मैं मरा मासित हूं, मैं इंसानों के अंदर खौफ डालता हूं। मुझे बिस्म बलाबू कहते हैं, इंसानों के भटकाना मेरा मुश्किला है। नजरों से ओझल और शऊर की सरहदों से परे एक ऐसी बस्ती आबाद है जिसका खमीर आग के आखिरी सिरे से उठाया गया है। हम इंसानों के साथ साथ मगर एक अलग जहान में बसने वाली ये मखलूक जिन्नात कहलाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन्नात सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि ये मुख्तलिफ कबीलों और होलनाक ताकतों का एक पूरा सिलसिला है। आज जिन्नात की हम 4 पुरस्कार इकसाम का जिक्र करेंगे जिनके नाम सुनकर कदीम जमानों के आलम भी कांप जाते थे। दाम, खंदलाम, मरमासत और बसम बलाबू ये वो नाम हैं जिनका ताल्लुक इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं, इंसानी कमजोरियों और कायनात के पोशीदा गोशों से है। जिन्नात की दुनिया में दाम वो पहली और बुनियादी किस्म है जिसका ताल्लुक बराह रास्त इंसानी मादी वजूद और उसके गिरदो नवा से है। कदीम सरियानी और पुरस्कार उलूम की किताबों में दर्ज है कि दाम वो जिन्नात है जिनका खमीर आग के उस हिस्से से उठाया गया है जो बुझने के करीब होकर स्याह पड़ जाता है। इसलिए इनका वजूद धुएं की तरह गहरा और साए की तरह लचकदार होता है। ये वो मखलूक है जो रोशनी से बेजार और अंधेरों से उनसियत रखती है। इनका तारुफ यही है कि ये खामोश मुदाखलतकार हैं। ये आपके सामने नहीं आते बल्कि आपके एहसास के पीछे खड़े होते हैं। दाम का वजूद किस लिए है? कुदरत ने इन्हें एक खास मकसद के तहत तख्लीक किया है। इनका काम कायनात के उन हिस्सों की निगरानी करना है जो इंसानी नजरों से ओझल हैं, जैसे कि जमीन की गहराइयां, कदीम गार और वो मकामात जहां सदियां बीत गई मगर किसी इंसान का कदम नहीं बढ़ा। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खुसूसियत इनका अर्जी ताल्लुक है। ये जमीन के अनासर मट्टी, पत्थर और धात के बहुत करीब होते हैं। कहा जाता है कि कदीम दफीनों और खजानों पर जिन जन्नात का पहरा होता है उनमें दाम सबसे नुमाया होते हैं। ये खामोश पहरेदार हैं जो अपने इलाके में किसी भी अजनबी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करते। इंसानों के साथ दाम का ताल्लुक निहायत पेचीदा और नफ्सियाती है। ये वो जिन्नात हैं जो इंसानी तन्हाई का फायदा उठाते हैं। वहम और वसवसा। दाम बराह रास्त हमला नहीं करते मगर ये इंसान के गिर्द एक ऐसा हाला औरा बना देते हैं जिससे इंसान को मुसलसल यह महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है या कोई मुसलसल उसे देख रहा है। खाली मकानों के बासी। जब कोई मकान तवील अरसे तक खाली रहे तो वहां सबसे पहले दाम अपना बसेरा बना देते हैं। इनका मकसद इंसानों को डराना नहीं बल्कि अपने ठिकाने की हिफाजत करना होता है। दाम इंसानी नींद के उस मरहले पर असरअंदाज होते हैं जहां इंसान बेदार होने और सोने के दरमियान की कैफियत में होता है। भारीपन का एहसास, स्लीपी पैरालिसिस। भारीपन का एहसास, स्लीप पैरालिसिस अक्सर इस किस्म की मौजूदगी का नतीजा होते हैं। दाम के बारे में एक हैरत अंगेज मालूमात यह है कि उनकी उम्रें इंसानी तस्वुर से कहीं ज्यादा तवील होती हैं। ये एक ही खानदान की कई नस्लों को एक ही घर में परवान चढ़ते देखते हैं, इसलिए ये इंसानी नफ्सियात और कमजोरियों से बखूबी वाकिफ होते हैं। ये बोलते नहीं लेकिन इनकी मौजूदगी की तबिश माहौल का दर्जा हरारत बदलने की सलाहियत रखती है। अगर दाम साई की तरह खामोश हैं तो खंदलाम तूफान की तरह बेचैन और शोरीदा सर है। ये जिन्नात की वो किस्म है जिसका खमीर आग के उस शोले से उठाया गया है जो मुसलसल थरकता रहता है और अपनी जगह नहीं बदलता मगर साकन भी नहीं होता। खंदलाम का लग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम ही तारीकी में हलचल पैदा करने वाला है। ये वो मखलूक है जो इंसानी बस्तियों के ऐन दरमियान रहती है मगर इसका मस्कन तरो दीवार नहीं बल्कि इंसानी जज्बात और आसाब हैं। यह फ़ज़ाओं में तहलील होने की ऐसी सलाहियत रखते हैं कि आम इंसान को इनकी मौजूदगी का पता तब चलता है जब उसका अपना मिजाज बदलने लगता है। खंदलाम का वजूद कायनात में एक खास तजाद पैदा करने के लिए है। इनका बुनियादी काम इंसानी इरादे और इस्तिकामत की आजमाइश करना है। ये वो जिन्नात हैं जिन्हें कुदरत ने इंसानी नफ्स के तारीक गोशों तक रिसाई दी है। इनका मकसद वजूद यह है कि ये ऐसी जगहों पर पर्दा डालते हैं जहां इंसानी हुजूम तो हो लेकिन सुकून ना हो। पुरशोर बाजार अदालतें और वो मकामात जहां इंसान एक दूसरे के खिलाफ बरसरे बेकार हों, वहां खंदलाम की तवानाई उरूज पर होती है।
یہ منفی جذبات غصہ، حسد اور انتقام کی لہروں کو جذب کرتے ہیں اور ان لہروں کو مزید طاقتور بنا کر واپس انسانوں کی طرف پلٹا دیتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ کھندلام کا تعلق مادی سے زیادہ روحانی اور اعصابی ہے۔ ان کی مداخلت کے طریقے کچھ ایسے ہیں کہ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ بیٹھے بیٹھائے آپ کو کسی چھوٹی سی بات پر اتنا غصہ آ گیا ہو کہ آپ آپے سے باہر ہو گئے۔ قدیم علوم کے ماہرین اسے کھندلام کا لمس قرار دیتے ہیں۔ یہ انسانی خون کی گردش میں تیزی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خوف کا بیوپار، یہ جنات تنہائی میں انسان کو ایسے خوف میں مبتلا کرتے ہیں جس کا کوئی مادی وجود نہیں ہوتا۔ وہم کی وہ آخری حد جہاں انسان اپنی ہی آواز سے ڈرنے لگے، وہاں کھندلام کا سایہ گہرا ہوتا ہے۔ رشتوں میں درار ڈالنا، ان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا ہے۔ یہ الفاظ کے معنی بدل دیتے ہیں۔ آپ کچھ کہتے ہیں اور سامنے والا اس کا بدترین مطلب لیتا ہے۔ یہ کھندلام کی پراسرار سرگوشی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کھندلام کی موجودگی کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جس جگہ یہ موجود ہوں وہاں پالتو جانور، خاص طور پر کتے اور گھوڑے، شدید بے چینی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی آمد سے ماحول میں ایک عجیب سی دھاتی بو محسوس ہوتی ہے اور کانوں میں ایسی سیٹی کی آواز سنائی دیتی ہے جو بظاہر کہیں سے نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ جنات شکل بدلنے میں اتنے ماہر ہیں کہ یہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنی شکل بدل سکتے ہیں۔ یہ اکثر بلند و بالا عمارتوں کی چھتوں یا منڈیروں پر بیٹھ کر انسانی بستیوں کا تماشا دیکھتے ہیں اور انسانی اضطراب سے اپنی طاقت کو کشیدہ کرتے ہیں۔ مرماست، جنات کی وہ نایاب قسم ہے جس کا ذکر صرف ان قدیم صحیفوں میں ملتا ہے جو سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں۔ ان کا خمیر اس ساگ سے ہے جو دیکھنے میں نیلی اور ٹھنڈی معلوم ہوتی ہے، مگر اس کی تپش ہڈیوں کے گودے تک کو پگھلا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مرماست کا لغوی مطلب ہے وہ جو حقیقت کو خواب بنا دے۔ یہ وہ جنات ہیں جو صحراؤں کی تپتی ریت، قدیم کتب خانوں کی گرد اور ان ویران عبادت گاہوں میں پائے جاتے ہیں جہاں صدیاں پہلے علم کا چرچا تھا۔ ان کا وجود دھویں کی طرح بے شکل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اکثر ایک نورانی یا چمکدار ہیولے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں تاکہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں۔ مرماست کا وجود کائنات میں تخیل اور حقیقت کے درمیان توازن برقرار رکھنے یا اسے بگاڑنے کے لیے ہے۔ ان کا بنیادی کام انسانی ذہن کو ایسی دنیاؤں کی سیر کروانا ہے جو بظاہر موجود ہی نہیں ہوتی۔ ان کا مقصد وجود یہ ہے کہ یہ ان انسانوں کے پیچھے لگتے ہیں جو علم کیمیا، علم نجوم یا مخفی علوم کی تلاش میں حد سے گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ جنات ہیں جو سراب تخلیق کرتے ہیں، صحرا میں پیاسے مسافر کو دور سے پانی کا محل دکھانا یا کسی محقق کو غلط نتیجے پر پہنچا کر اسے عمر بھر کی محنت سے محروم کر دینا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ انسانوں کے ساتھ مرماست کا تعلق بہت گہرا اور خطرناک ہے۔ یہ جسم پر نہیں بلکہ روح اور بصیرت پر حملہ کرتے ہیں۔ جھوٹے الہامات، یہ جنات شاعروں، فلسفیوں اور مفکرین کے ذہنوں میں ایسے خیالات ڈالتے ہیں جو بظاہر بہت عظیم لگتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ انسان کو سماج اور فطرت سے دور کر دیتے ہیں۔ رماست وہ قسم ہے جو انسانوں کو خواب غفلت میں مبتلا کرتی ہے۔ ان کے زیر اثر انسان کو لگتا ہے کہ وہ کائنات کے تمام راز پا چکا ہے، جبکہ وہ محض ایک ذہنی قید خانے میں بند ہوتا ہے۔ قدیم اہرام مصر ہوں یا بابل کے مولک باغات، ان کے اندر چھپے ہوئے نقش و نگار اور تلسماتی تحریروں کی حفاظت مرماست ہی کرتے ہیں۔ یہ علم کو نااہل لوگوں سے چھپانے کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں۔ رماست کی موجودگی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جس جگہ یہ موجود ہوں وہاں وقت کی رفتار بدلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو لگے گا کہ ابھی چند منٹ گزرے ہیں جبکہ حقیقت میں کئی گھنٹے بیت چکے ہوتے ہیں۔ ان کی آمد پر فضا میں ایک بھینی بھینی خوشبو جیسے پرانے کاغذوں یا سندل کی مہک پھیل جاتی ہے۔ یہ انسانی آواز کی ہو نقل اتارنے میں ماہر ہیں اور اکثر انسان کو اس کے اپنے ہی کسی پیارے کی آواز میں پکار کر اس ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ صرف ان کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ بسم بلابو، جنات کی وہ قدیم اور طاقتور ترین قسم ہے جس کا خمیر آگ کے اس حصے سے اٹھایا گیا ہے جو زمین کے بالکل مرکز میں دہک رہی ہے۔ ان کا وجود ہوا میں لہراتا ہوا نہیں بلکہ بھاری ٹھوس اور چٹان جیسا محسوس ہوتا ہے۔ بسم بلابو کا لغوی مطلب ہے وہ جو مٹی کے نیچے سے بولتا ہے۔ یہ وہ جنات ہیں جو پہاڑوں کے سینوں، گہری غاروں، قدیم قبرستانوں اور ان جنگلات میں پائے جاتے ہیں جہاں سورج کی روشنی کبھی زمین کو نہیں چھپاتی۔ ان کا رنگ سیاہ کوئلے کے مانند ہوتا ہے اور ان کی آنکھیں جلتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ ہوتی ہیں جو اندھیرے میں بھی میلوں دور سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ بسم بلابو کا وجود کائنات میں مادی طاقت اور حد بندی کے لیے ہے۔
ان کا بنیادی کام زمین کے اندر چھپے ہوئے ان رازوں اور معدنیات کی حفاظت کرنا ہے جن تک انسان کی رسائی ابھی ممکن نہیں۔ ان کا مقصد وجود یہ ہے کہ یہ حدود کے محافظ ہیں۔ جہاں انسانی عقل اور قدم ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے بسم بلابو کی سلطنت شروع ہوتی ہے۔ یہ زمین کے ارتعاش وائبریشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ قدیم روایات کے مطابق زلزلوں، آتش فشاں کے پھٹنے کے پیچھے ان جنات کی حرکت کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی جگہ بدلتے ہیں تو زمین کانپ اٹھتی ہے۔ دیگر اقسام کے برعکس بسم بلابو کا انسانوں کے ساتھ تعلق بہت زیادہ جسمانی اور خونی ہوتا ہے۔ یہ وہم نہیں بلکہ براہ راست اثر دکھاتے ہیں۔ بسم بلابو کی موجودگی میں انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے کندھوں پر ٹنوں وزنی بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ یہ ہوا کے دباؤ کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ قدیم جادوگروں اور عاملوں کے مطابق بسم بلابو کو خون کی خوشبو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم دور میں دی جانے والی قربانیاں اکثر انہی کو خاموش رکھنے کے لیے ہوتی تھیں۔ یہ انسان کے حواس خمسہ پر ایسا حملہ کرتے ہیں کہ انسان کو دیواروں سے آوازیں آنے لگتی ہیں اور زمین پیروں تلے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ان کا لمس برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے جو انسانی خون کو منجمد کر سکتا ہے۔ بسم بلابو کی موجودگی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جس جگہ یہ موجود ہوں وہاں لوہا اور دیگر دھاتیں خود بخود مڑنے لگتی ہیں یا ان پر زنگ لگ جاتا ہے۔ ان کی آمد پر کتے رونا شروع کر دیتے ہیں اور پرندے اس جگہ کو چھوڑ کر اڑ جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک مشہور بات یہ ہے کہ یہ کبھی معاف نہیں کرتے۔ اگر کسی انسان نے انجانے میں ان کے ٹھکانے جیسے کسی پرانے درخت یا غار کو نقصان پہنچایا تو بسم بلابو نسلوں تک کا اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ عیسائی کی طرح نہیں بلکہ ایک وزنی وجود کی طرح آپ کے پیچھے چلتے ہیں جس کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہیں۔ تو محترم عزیز دوستو، یہ تھی جنات کی وہ 4 اقسام جن کا وجود ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔